اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لاہور کے صحافی بھائیوں کا پاکستان پیپلز پارٹی آفس لاہور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیجیٹل کا ایک تقریب ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں پہ لاہور آیا ہوں۔ کیونکہ مجھے پارٹی کی لیڈرشپ نے پیپلز پارٹی ڈیجیٹل کا پاکستان کا ہیڈ بنایا ہوا ہے، تو اسی تقریب کے سلسلے میں آج یہاں پہ ایک میٹنگ بھی ہے میڈیا کی اور ہماری پارٹی کی، اس کی ڈیجیٹل کی، تو اس سلسلے میں لاہور آیا ہوا ہوں۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کی تیاریاں پورے پاکستان میں زور و شور سے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے واحد لیڈر ہیں جو حقیقی معنوں میں آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو چیئرمین صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو۔ باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، باقی جتنے بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، وہ آج بھی کسی نہ کسی بہانے سے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ واضح کرتا چلوں کہ اس بار میں پنجاب میں جو میں رویہ دیکھ رہا ہوں اور جو لوگوں کا موڈ دیکھ رہا ہوں، یہ ایک چیز مجھے عجیب ہو رہی ہے، تعجب بھی ہو رہا ہے، مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ماضی میں پی ایم ایل این جو ہے پیپلز پارٹی کی چند ماہ کے لیے اتحادی رہی ہے، تو ذرا میری بھی ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اس بار لوگ یہ نہیں کہ وہ لوگ ووٹ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن پتہ نہیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ لوگ پی ایم ایل این سے کوئی شدید طریقے سے کوئی نفرت کر رہے ہیں۔ لوگوں میں مجھے ایک نفرت کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، جس میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ نفرت کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ بہت بیزار ہیں پی ایم ایل این کی پالیٹکس سے۔ پنجاب کے لوگ تنگ آ چکے ہیں یہاں پہ ان کی طرز حکمرانی سے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز خاص طور پر جو ہے 15 سال اقتدار میں رہی ہے پی ایم ایل این، اس سے زیادہ رہی ہے، لیکن ہیلتھ کی فیسلٹیز آج بھی پنجاب میں زیرو کے برابر ہیں، صفر کے برابر میں۔ آپ دیکھیں پنجاب میں کوئی بھی ایک اچھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے۔ آج سموک کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، جو صورتحال ہے، آلودگی ہے، لیکن ظاہر ہے جن لوگوں کو یہ سموک جن کو ہٹ کر رہی ہوگی، جن لوگوں کی صحت کو خراب کر رہی ہوگی، وہ لوگ کہاں جائیں گے، کہاں علاج کرائیں؟ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والی جماعت جو کہ صرف اور صرف جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف بات کرتی ہے پی ایم ایل این جو ہے کہ جی ہم نے موٹر وے بنائے، اور یا تو ایسے کارنامے گنواتے ہیں جو کارنامے ان کے تھے بھی نہیں۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارنامے، وہ بھی پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ اپنی الیکشن کی کیمپینوں میں، اپنی تقریروں میں بھی کبھی کہہ رہے ہوتے کہ یہ ایٹم بم ملک میں انہوں نے دیا، کبھی کہتے ہیں سی پیک انہوں نے دیا، کبھی کہ تھرکول انہوں نے دیا، ان میں کوئی چیز انہوں نے نہیں دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دوسروں کے کریڈٹ گنواتے، لیکن کیا پاکستان کے اور خصوص طور پہ میرے پنجاب کے بھائیوں بہنوں کا کیا یہ حق نہیں تھا کہ ان کو کوئی صحت کی بنیادی سہولیات دی جاتی؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی علاج کے لیے لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان بھر کے لوگ علاج کے لیے وہ این آئی سی وی ڈی جا رہے ہیں؟ یہیں پنجاب کے اور پورے پاکستان کے ہمارے دوست جو ہیں وہ علاج کے لیے چلڈرن ہاسپٹل پہ وہاں جا رہے ہیں، جو گمبٹ میں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ کا، وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بیسک ہیلتھ آج تک فیسلٹی دینے میں پی ایم ایل این بری طرح ناکام رہی۔ انہوں نے صرف چند ان پروجیکٹس پہ فوکس کیا جس میں ان کا کوئی اپنا فائدہ تھا۔ انہوں نے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں لے کے آیا جس میں عوام کا فائدہ ہو، کیونکہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کی اپنی صحت ہوتی ہے، اور صحت کے شعبے میں مکمل طور پر انفارچونیٹلی پی ٹی آئی بھی بری طریقے سے ناکام رہی۔ پی ٹی آئی تو کسی فیلڈ میں کوئی کام نہیں کیا، عمران خان نے کسی فیلڈ میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن پی ایم ایل این نے صحت کے شعبے میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ آج بھی مجھے بتائیں کہ علاج کے لیے پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ کہاں جاتی ہے، جو یہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جی ملک کو یہ کر دیا، ہم نے ملک کے لیے یہ اچھا کام کیا۔ آج بھی ان کے تمام لوگ علاج کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس حال یہ ہے کہ مجھے خود اگر اسٹنٹ ڈلے، مجھے خود سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا تو میں حیدرآباد کے این آئی سی وی ڈی میں رات کو 4:30 بجے گیا، کہ مجھے پتا تھا میری سرکاری ہاسپٹل میرا علاج کر سکتی ہے۔ کیا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں اپنے علاج کروا سکتی ہے؟ نہیں کروا سکتی، کیونکہ ان کی وہ پرائورٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کو خدا نے اتنا کچھ دیا ہے، آپ اپنے بخار کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں، تو غریب عوام کے لیے کون سوچے گا؟ غریب عوام کو صحت کی سہولیات کون دے گا؟ غریب عوام کے لیے ساری چیزیں کون دیکھے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پارٹی کے دوستوں نے بتایا، ذوالفقار علی بدر صاحب بیٹھے ہیں، باقی میڈم نایاب بیٹھی ہیں اور سارے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپین کے لیے جو بھی پرنٹنگ مٹیریل لگایا
جہاں پہ بھی لگایا وہاں پہ وہ مٹیریل اتارا گیا. کبھی یہ کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن کے جو ہے کوڈ آف کانڈکٹ میں وہ مٹیریل پورا نہیں اترتا. کبھی کوئی اور بہانہ کیا جی انتظامیہ صفائی کر رہی وہ مٹیریل نکالا جا رہا ہے. اور آپ جا کے دیکھیں کہ پی ایم ایل این کا اپنا مٹیریل الیکشن کمیشن کی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کے باوجود لگا ہوا ہے پنجاب میں. یہ جتنے میرے صحافی بھائی یہ جا کے آپ اس کو حوصلہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں, کوئی سیاسی بیان دے رہا ہوں, آپ جا کے دیکھیں پی ایم ایل این کے وہ اس طرح کے سارے مٹیریل لگے ہوئے ہیں. تو میں الیکشن کمیشن سے ایک معتبانہ گزارش کر رہا ہوں, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, پاکستان کے قیام سے لے کے آج دن تک پاکستان کو آئین دینے والی پارٹی, پاکستان کو ایٹمی طاقت دینے والی پارٹی ہیں. ہم وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کہ حادثاتی طور پر لوگ لیڈر بنے یا چور دروازے سے لیڈر بنے. ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی. جو بھی رویہ ہو وہ تمام جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کا نام لے کر کیے جا رہے ہیں ان کو خاص رعایت ہے, خصوصی دوسرے لاڈلے کو جو کہ پہلے بھی اس ملک کی تباہی کے یہ لوگ سبب بن چکے ہیں. ان دونوں لاڈلوں نے اس ملک کو آج اس نوعیت پہ پہنچایا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو جس نے تباہی کے کنارے پہ پہنچایا, پھر بعد میں پی ایم ایل این, پہلے بھی اور ابھی بھی جس طرح سے انہوں نے اکانومی کی تباہی اور بربادی کی ہے اس کی ذمہ دار اس ملک میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہے. تو کسی بھی صورت میں ان دونوں جماعتوں کے یہ کالے کارنامے جو ہیں اس کا خمیزہ یہ قوم نہیں بھگتے گی. اب قوم جو ہے وہ 10 پوائنٹ ایجنڈا جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے, واحد امید ہے اس ملک کی اب وہ 10 پوائنٹ ایجنڈا. اس 10 پوائنٹ ایجنڈا کے علاوہ اس ملک کا کوئی سروائیول نہیں ہے. جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئی سوچ, وہ نئی سوچ ان کی ہے کہ پرانی سیاست کو ختم کرو, اور وہ پرانی سیاست کیا ہے, وہ لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ختم کرانا چاہتے ہیں, وہ نفرت کی سیاست کو ختم کرانا چاہ رہے ہیں, وہ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو کہ ایک شخص جو ہے جو کہتا تھا کہ جی میں اس کو پورے پاکستان کو جیل میں ڈالوں گا, اس کو جیل میں ڈالوں گا, اس کو جیل میں ڈالوں گا, ان سے جیل میں یہ تکالیف دوں گا, ان سے میں یہ ظلم کروں گا. جو کوئی شخص ٹاک شو میں رات کو عمران خان کے خلاف کوئی ایک بات کرتا تھا, دوسرے دن جو ہے اس شخص کے خلاف جو نیب کے نوٹس آ جاتے تھے. اس طرح کا طرز عمل 3.5 سال کی سیاست میں دیکھا گیا ہے. پھر دوسرا شخص جو باہر سے آیا ہے, جو معاہدہ کر کے ہمیشہ ملک سے بھاگا ہے اور پھر ہمیشہ معاہدہ کر کے ملک سے آیا ہے. بغیر معاہدے کے نہ یہ جاتا ہے نہ بغیر معاہدے کے یہ آتا ہے. اور وہ شخص آ کے پھر وہ ایک الگ بدلے کی آگ کہ جی مجھے کس نے کیوں نکالا, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, میں ان سے ان کا حساب لوں گا, ان کا حساب لوں گا. تو ان کے آپ دیکھیں دونوں کے بیانیے کیا ہیں, ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے بیانیے کیا ہیں. یا تو ان کو اقتدار کا بیانیہ ہے یا ان کو انتقام کا بیانیہ ہے. انتقام اور اقتدار کی لڑائی میں یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کا بیانیہ کیا ہے, روٹی کپڑا مکان. جو واحد پولیٹیکل پارٹی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنا ایجنڈا دے رہے ہیں 10 پوائنٹ ایجنڈا, وہ اقتدار کا ایجنڈا نہیں ہے, وہ ان کا اس ملک کے عوام کے مسائل کے حل کا ایجنڈا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک کے مسائل حل کیے جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو بجلی سستی کیسے دو گے, لوگوں کی آپ جو انکم ہے اس کو ڈبل کیسے کرو گے. اصل چیز ہے کہ لوگوں کی انکم بڑھے گی تو لوگ چیزیں افورڈ کر سکیں گے. آج اگر لوگ بجلی گیس اور پانی یہ چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی انکم کم ہے, ان کی انکم کو بڑھانے کے ایجنڈاز ہیں. آج بھی سیلاب پورے پاکستان میں آیا, سیلاب پنجاب میں بھی آیا, ساؤتھ پنجاب میں سیلاب خیبر پختونخوا میں آیا, سیلاب بلوچستان میں آیا, سیلاب سندھ میں آیا. سندھ میں 21 لاکھ گھر بنانے کے لیے کام ہو سکتا ہے. سندھ میں 21 لاکھ گھر بنانے کے لیے پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ گورنمنٹ دن رات ایک کر کے کافی گھر بننا شروع ہو گئے, کافی گھر ریڈی بھی ہو گئے, تیار ہو گئے, لوگ رہ رہے ہیں. میرے اپنے حلقے میں ایک صوبائی حلقے کا کینڈیڈیٹ ہوں اپنی پارٹی کا, حیدرآباد رورل کا. میرے اپنے حلقے میں 14,000 گھر بن رہے ہیں. 14,000 گھر صرف ایک حلقے میں بن رہے ہیں. تو اور کیوں بن رہے ہیں, اور وہ سروے کس نے کیا؟ سروے کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے. سروے میں سندھ گورنمنٹ موجود تھی, پاکستان آرمی کے نمائندے موجود تھے, نادرا کے نمائندے موجود تھے, ورلڈ بینک کے نمائندے موجود تھے. صاف اور شفاف طریقے سے وہ چیزیں کر کے اگر ہم وہاں پہ اس طرح کے گھر بنا سکتے ہیں تو کیا پاکستان میں باقی کچی آبادیوں کا کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے ملک کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک کی جو ہے وہ حکومت وہ ان غریب لوگوں کو گھر بنا کے دے؟ اگر وہاں پہ صحت کی مفت سہولیات مل رہی ہیں, آپ کی NICVD ہر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہے, تو کیا یہ حق نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ہر ہاسپٹل میں جو ہے وہ اس طرح کی فیسلٹیز دی جائیں؟ میں آج بھی آپ کو وہ ویڈیوز دکھا سکتا ہوں
میں آپ کو آج وہ فوٹیجز دکھا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پنجاب کے بھائی اور بہن وہ علاج کے لیے سندھ میں آ رہے ہیں. میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہاں پہ وہ علاج ہمارے نہیں ہوئے اور وہی علاج ہمارے جو ہے وہ سندھ میں ہو رہے. تو اس طرح ہر فیلڈ میں تھر کا کوئلہ جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا خواب تھا, جس کو میاں نواز شریف نے ختم کروایا بغض میں کہ جی وہ پیپلز پارٹی وہ کیوں کوئلہ نکلوائے. وہ پھر جب محترمہ آصف علی زرداری صاحب ہے وہ تھر کا کوئلہ نکلنا شروع ہوا. آج تھر کا کوئلہ نکل رہا ہے, پاکستان کی نیشنل گرڈ میں وہ بجلی آ رہی ہے, اور اگر یہ کنٹینیو ہوتا رہا انشاءاللہ تعالیٰ تو 200 سال تک آپ بجلی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے. تو وہ انیشیٹو پاکستان پیپلز پارٹی نے لی, یہ ویژن ان کے تھے. سی پی کے انیشیٹو محترم آصف علی زرداری صاحب کے یہ انیشیٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. تو جب ایک جماعت جو کہ ملک کے لیے سوچ رہی ہے, ملک کے عوام کے لیے سوچ رہی ہے, باقی جماعتیں اقتدار کی ہوس کے لیے پاگل ہیں, انتقام کی ہوس کے لیے پاگل ہیں, تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس بار 21 تاریخ کو ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جس طرح لاہور کی تنظیم کام کر رہی ہے, لاہور کی پارٹی کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا جلسہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی جلسہ اور 8 فروری کی تاریخ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رخ اختیار کرے گی. اور عوام ہمیشہ کے لیے جو پرانی سیاست ہے, جو پرانے طرز عمل کی سیاست ہے, جو وہ سیاست ہے جسے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سیاست ہے, سیاسی اختلافات سیاسی دشمنیوں میں تبدیل کرنے کی سیاست ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو مفاہمت کا عمل ہے وہ اس طرح کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفنا دے گا. صاحب یہ بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی کو جس طرح انداز سے جو ہے وہ بیک میں لے جایا گیا ہے, اس سے پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں خود کو فیل کر رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, پیپلز پارٹی نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا تو ہم نے کوئی جشن نہیں منائے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے مخالفین جو ہے ان سے مقابلے میں جیت کے آنے کا مزہ آتا ہے. یہ تھوڑی کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی تو ہم خوش ہوئے. خیر پی ٹی آئی کی اپنی جو سیاست تھی نا, یہ مطلب پی ٹی آئی کے میں نے کہا کہ بلے چھیننے کی پیپلز پارٹی نے کوئی حمایت نہیں کی, لیکن اگر 2018 کی الیکشن کو دیکھوں تو پی ٹی آئی خود اقتدار میں یہ اس سے بھی گرے ہوئے حربے پی ٹی آئی نے استعمال کیے تب وہ اقتدار میں آئے. کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 2018 کی الیکشن کس طرح ہوئی, کس طرح آر ٹی ایس بیٹھے؟ ہم نے کراچی میں وہ الیکشنیں دیکھی ہیں جب پی ٹی آئی کو جعلی مینڈیٹ دیا گیا. پھر 2018 کی الیکشن کے باوجود جس طرح جہاز بھر کے لوٹے بھر کے عمران خان کی جھولی میں پھیلائے گئے, اس کے باوجود بھی عمران خان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اور اسمبلی میں اس پاس کوئی اکثریت نہیں تھی. جتنے بل منظور کیے گئے وہ جعلی طریقے سے منظور کیے گئے, اور عمران خان اس کو خود مان چکا ہے ٹی وی چینل پہ انٹرویو میں لا کے کہ میرے پاس تو اکثریت ہوتی ہی نہیں تھی, میں تو کہیں اور مدد کے لیے دیکھتا تھا. تو ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ایک جعلی لیڈر عمران خان اس قوم کے اوپر, اس ملک کے اوپر تھوپا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایکسپیریمنٹ تھا. پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ عمران خان کو جس طریقے سے ایک لانچ کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے جھولی میں بٹھا کے اس کو اقتدار دیا گیا, یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا. شریف صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ آپ نے قرار دے دیا, جعلی مینڈیٹ بھی دیا گیا, اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک اور لاڈلا جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اصل میں جو پرانے لاڈلے کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے. دوبارہ لانچ, یہ جو لاڈلے تیار کر رہے ہیں, یہ تیار کرنے والی فیکٹری ہے, وہاں پہ آ کے آپ سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, ان کی طرف نہیں رخ کرتے, صرف جو مہرے ہیں ان کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں. اصل ذمہ دار ملک کی تباہی بربادی کے وہ لوگ ہیں جو یہ ایسے لاڈلے تیار کرتے ہیں, ایسے مہرے تیار کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں, یہ ماضی سے سیکھنے کی بات ہے نا. پیپلز پارٹی کبھی بھی, آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا آپ ماضی دیکھیں گے اور باقی پارٹیوں کا ماضی دیکھیں گے نا, اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیا. باقیوں تو خراش آتی تھی تو ایک دم ان کے لیے لندن کی فلائٹیں اور سارے قانون کی لتاڑ شروع ہو جاتی کہ سزا یافتہ لوگوں کو بھی ملک سے باہر بھیجا گیا کیونکہ ان کو خراش آ گئی, یا آئی بھی نہیں آئی وہ بھی خدا کو پتہ ہے. لیکن جان کے نذرانے دیے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے. بم دھماکوں اور خطرات کے باوجود اس ملک میں آئیں اور فیس کیا, اور جامع شہادت نوش کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی. بغیر کسی ثبوت کے 11 سال جیل کسی نے کاٹی تو محترم آصف علی زرداری صاحب نے کاٹی. اس سے بڑی کوئی مجھے سیاسی قربانی کوئی میری ایک پولیٹیکل پارٹی تو بتا دے, اس سے بڑی کیا, اس سے 50% بھی کسی نے کوئی
تکلیف نہیں لی, کسی نے 10% بھی تکلیف نہیں دی. ابھی 3 مہینے سے عمران خان جیل میں تو سب کو وہ ہیرو لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو جس کو بھی آج دن تک مصنوعی طور پہ اقتدار دیا گیا, اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, اس قوم کے ساتھ کیا کیا. اور جو بھی جینین پارٹی رہی ہیں, اور میں کہوں گا صرف پاکستان پیپلز پارٹی, جب 2008 کی حکومت بھی آئی تھی تب بھی آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس, NFC ایوارڈ, 18ویں ترمیم, بلوچستان کے ایشوز, خیبر پختونخوا کے ایشوز, ہر قومی ایشوز پہ جس طرح محترم آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کو جس طرح اسٹرانگ کیا, اپنے پاورز پارلیمنٹ کو دیے, تو اگر کوئی ڈیموکریٹک پارٹی آئے گی تو اس طریقے کی چینجز آئیں گی. اور اگر کوئی مصنوعی پارٹیاں آئیں گی, چاہے وہ کس طریقے سے بھی چور دروازے اقتدار میں آئیں, تو مصنوعی پارٹیاں, کیونکہ ان کا ویژن نہیں ہے, تو وہ مصنوعی پارٹیاں اسی طریقے کی ملک کی اور قوم کے لیے خرابیاں کریں گی. یہ ہے کہ 2013 میں ابھی پورے رزلٹ بھی نہیں آئے تھے عام انتخابات کے, تو وکٹری اسپیچ ہو گئی تھی ماڈل ٹاؤن سے. اس پر پیپل پارٹی نے اعتراض کیا کہ رزلٹ بھی نہیں آئے, اس سے پہلے ہی اناؤنس ہو گیا کہ ہم جیت گئے ہیں. اب تو رزلٹ بھی نہیں آئے, الیکشن بھی نہیں ہوا, اور وزیر اعظم کے طور پہ ملک کے لیے مسائل کے لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں بڑی میٹنگیں کر رہے ہیں کہ میں نے گیس کا بحران کیسے حل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. کیا یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی وکٹری اسپیچ نہیں ہے جو آج کل نواز شریف صاحب دیکھیں جی, نواز شریف جس طریقے سے بھی کوشش کر رہا کہ چور دروازے سے الیکشن میں آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اس بار عوام ریزسٹ کریں گے, کسی بھی اس طرح کے جعلی مینڈیٹ سے کسی بھی حکمران کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو. کیا اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اگر الیکشن کے بعد ایک بات کہی جاتی ہے کہ تمام پارٹیز مل کر حکومت بنائیں گی, تو پیپلز پارٹی نے یہ ورک چھاڑ دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی اکثریت میں آئے گی, اور اگر بعد میں PMLN نے درخواست دی حکومت میں آنے کی تو اس پہ غور کیا جائے گا.